اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز محترم عزیز بھائیو دوستو بزرگو، گھر سن رہی ہوں گھروں کے اندر پردہ نشین عفت مآب اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ کر رہا ہے۔ جس طرح آپ حضرات کو گزشتہ ملاقاتوں میں یہ عرض کیا تھا کہ اس بابرکت مہینے میں جناب حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور جناب حضرت امام امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات وصال کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی انتقال اور ملال ہوا۔ پھر اسی مہینے میں رحمت دو عالم سرور کونین سرتاج الرسل فخر الرسل فخر الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں کا معراج کروایا۔ یہ بات ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ سیر ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جب انسان گھٹن محسوس کر رہا ہو، تکلیف اور مصیبت سے دوچار ہو، تکلیفوں نے گھیرا تنگ کر رکھا ہو، مصائب اور آلام سے انسان ہر وقت پریشان ہو، پھر جی چاہتا ہے کہ ایسی جگہ پر جائیں جہاں تھوڑی سی انسان کو فریشمنٹ ملے، انجوائے ہو جائے، آؤٹنگ ہو جائے، علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں جا کر آب و ہوا کو تبدیل کیا جائے، ماحول کو تبدیل کیا جائے۔ رحمت دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حالات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر اپنے پاس بلایا، ملاقات کی،
مختلف علاقوں کی سیر کروائی. یہ بات ذہن نشین کرنا بھی ضروری ہے. معراج کا مطلب یہ ہوتا ہے بلندیوں پر جانا، عروج پر جانا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر بلا کر معراج کروائی. معراج اس لیے ہوئی مکہ کے مشرکوں نے یہود و نصارہ نے آپ کا گھیرا تنگ کر رکھا تھا. آپ کو تکلیفیں دی گئیں. آپ کو شاعر، مجنون، جادوگر معاذ اللہ کہا گیا. آپ کے اوپر اوجڑی تک کو پھینکا گیا. شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا. طائف کے اندر پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا. اور اس سے پہلے کی تکالیف آپ کے سامنے کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد کا انتقال، 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا جان کا انتقال، 12 سال کی عمر میں آپ کے چچا جان کا بھی انتقال. غم در غم آپ کے ساتھ لپٹے چلے جا رہے تھے. پھر 40 سال کی عمر میں جب نبوت کا اعلان فرمایا تو تکلیفوں نے منہ کھولے، آزمائشوں نے بہت سارے منہ کھولے، امتحانات سے دوچار ہونا پڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سیر کرانے کا ارادہ کر لیا. لوگ سیر کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ اچھی گاڑی میں دور کا سفر کرتے ہیں. خوش ہونے کے لیے، فریش ہونے کے لیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہائن اسی طرح سیر کے لیے اللہ رب العالمین نے بلایا. اور یہ بات بھی قابل فخر بھی ہے، قابل توجہ بھی ہے کہ جس بندے کے جتنے علاقے میں حکومت ہوتی ہے وہ اپنے پورے علاقے کا وزٹ کیا کرتا ہے، دیکھا کرتا ہے کہ میری رعایا، میرے متعلقین کتنے کے لوگ ہیں، اور اس کا وزٹ کروایا جاتا ہے. بتایا جاتا ہے کہ ہر علاقے کے محلے اور شہر اور گلی کوچے کے بارے میں بتلایا جاتا ہے. جب تک متعلقہ افسر اپنے علاقے کے بارے میں دیکھ نہ لے، سمجھ نہ لے، تو اس کا حکومت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سیر پر اس لیے بلایا تھا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میرا محبوب صرف زمین کا ہی نبی نہیں، صرف مکے اور مدینے کا ہی نبی نہیں، صرف عرب کنٹری کا ہی نبی نہیں،
مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے نبی ہیں، زمین کے بھی نبی ہیں اور آسمان کے بھی نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دکھانا تھا، آپ عرش کے بھی نبی ہیں، فرش کے بھی نبی ہیں، جنت کے بھی نبی ہیں، جہنم کے بھی نبی ہیں۔ گوئے کہ کائنات کے ایک ایک ذرے کے اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دکھایا، آؤ میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کی حکومت، آپ کی رحمت، آپ کی برکات، آپ کے انوارات، آپ کی تجلیات، آپ کی محبتیں صرف زمین والوں کے لیے نہیں، آسمان والوں کے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے اشکالات اس معاملے میں دور فرمائے ہیں۔ معترضین کے جوابات بھی قرآن مجید میں دیے گئے۔ ہر آنے والے سوال، ہر آنے والے اشکال کا جواب رب نے پہلے ہی دے دیا۔ کیونکہ اللہ کے اس بات کا علم تھا کہ حضور کی اس معراج کا کچھ لوگ انکار کریں گے، کچھ لوگ اس کو خواب کہیں گے، کچھ لوگ اس کو تخیل کہیں گے، خیال کہیں گے، کچھ لوگ اس کا سرے سے ہی انکار کریں گے۔ رب تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید کے اندر بڑے خوبصورت الفاظ میں دیا ہے۔ کہ معراج کا مطلب اور مقصد یہی تھا کہ اللہ کے نبی زمین سے اٹھا کر آسمان پر لے جائے گئے۔ دنیا کہتی ہے کہ کوئی شخص آسمان کے اوپر نہیں جا سکتا۔ سائنسی ترقی کرنے والے، سائنسی ٹیکنالوجی بنانے والے اس بات پر بضد ہیں کہ کوئی شخص اوپر نہیں جا سکتا۔ تو ہم ان کو اس بات کا جواب دیتے ہیں کہ جو رب اوپر سے نیچے آدم کو اوپر سے نیچے زمین پر بھیج سکتا ہے تو نیچے والے محمد کے اوپر کیوں نہیں جا سکتا؟ کہ آدم جنت سے نیچے نہیں آئے تھے؟ جنت کس جگہ پر ہے؟ جنت کہاں پر ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے ہے، اور اللہ کا عرش کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ تو رب نے اپنے آدم کو اوپر سے نیچے بھیجا اور نیچے والے اپنے محبوب کو اوپر لے گیا۔ اعتراض تو تب بنتا ہے کہ جب بندہ یہ کہے کہ میں خود گیا ہوں، میں خود گیا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں، یہ اعلان فرمایا ہی نہیں کہ میں خود گیا ہوں، بلکہ قرآن اس کا جواب دیتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ پہلے لفظ کے اندر بہت ساری باتوں کا جواب، بہت سارے اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ سبحان کا مطلب کیا ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سبحان کہتے ہیں پاک۔ کس سے پاک؟ ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر نقطے سے پاک، ہر اعتراض سے پاک۔ اس سے بڑھ کر آسان ترجمہ کیا جائے تو یوں کہوں گا کہ سبحان کا معنی یہ ہے کہ ہر کمزوری سے پاک، عیب سے پاک ہونا معنی اور بنتا ہے
کمزوری سے پاک ہونا مانا عیب بنتا ہے. عیب کہتے ہیں کسی کے اندر کوئی نقص ہو، کسی کے اندر کوئی خامی پائی جائے، اس کو عیب کہا جاتا ہے. کمزوری اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسا کہ میں زندہ رہنے کے لیے کھانا کھاتا ہوں، پانی پیتا ہوں، یہ میرا عیب نہیں، یہ میری کمزوری ہے. کھانا کھانا عیب نہیں، یہ کمزوری ہے. پانی پینا عیب نہیں، یہ میری کمزوری ہے. سوتا ہوں، یہ میری کمزوری ہے. اٹھتا ہوں، یہ میری کمزوری ہے. چلتا ہوں، یہ میری کمزوری ہے. دیکھتا ہوں، یہ میری کمزوری ہے. یہ سارے عمل جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو کیے جا رہے ہیں، یہ مخلوق کے ساتھ معمن ہے. مخلوق کی ایک کمزوری ہے. انسان کمائی کرے، یہ اس کی کمزوری ہے. کھانا کھائے، اس کی کمزوری ہے. اولاد کی پرورش کرے، یہ اس کی کمزوری ہے. یہ ساری کمزوریاں اللہ نے انسان کے ساتھ لگا دی ہیں. لیکن میرا رب کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، چلنے پھرنے سے بھی پاک، کھانے پینے سونے جاگنے سے بھی پاک. وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. تو سوال کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ کس طرف ہے، تو اس الو کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے چراغ کو جلایا جائے، چراغ کا منہ کس طرح کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ چراغ کی روشنی تو چاروں طرف ہوتی ہے. میرے رب کا منہ بھی چاروں طرف ہے، اس کی روشنی ساری کائنات کے چاروں طرف پھیلی. تو اس لیے ہم یوں کہیں گے کہ اللہ نے جو ہر اعتراض کا جواب پہلے ہی دے دیا. فرمایا سبحان، میں تو وہ رب ہوں جو ہر کمزوری سے، جیسے میں نے آدم کو نیچے اتار دیا، جنت سے زمین پر بھیج دیا، ایسے ہی میں نے محمد کو زمین سے اٹھایا، عرش پر لے گیا. تو میں کمزوری سے پاک ہوں. میرا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے معراج کروا کر شیب ابی طالب کا غم دھونا تھا. میں نے اپنے پاس بلا کر طائف کے اندر لگنے والے پتھروں کا غم میں نے دھونا تھا. میں نے اپنے محبوب کا معراج کروا کر جو ان کے اوپر اونٹ کی اوجری پھینکی گئی، اس غم کو میں نے دھونا تھا. لوگوں نے آپ کو شاید جادوگر مجنون کہا، میں نے اس غم کو دھونا تھا. لوگوں نے مکہ سے نکال کر مدینہ کی طرف دیا، آپ کو دھکے دے کر نکالا گیا. میں نے اس غم کو دھونے کے لیے اپنے پاس بلایا کہ میرا محبوب جب میرے پاس آئے گا تو میں سارے کے سارے غم صاف کر دوں گا. لوگوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زمین سے اٹھا آسمان پر چلا گیا. اور پھر فرمایا لیلا، یہاں یہ نہیں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا. بندہ کون؟ یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا. بندہ کون؟ بندہ فرشتے کو نہیں کہا جاتا، نوری کو نہیں کہا جاتا. بندہ بندے کو ہی کہا جاتا ہے. بندہ انسان کو کہا جاتا ہے، بشر کو انسان کہا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کو لے گیا. یہ نہیں کہا اپنے رسول کو لے گیا، تو اشکال پیدا ہو جاتا. اپنے نبی کو لے گیا، اشکال پیدا ہو جاتا. اپنے محبوب کو لے گیا، اشکال پیدا ہو جاتا. اللہ نے یہاں وہ صیغہ استعمال کیا، وہ لفظ استعمال کیا کہ اعتراض رہے ہی نہ. بعبدہ، کیوں بعبدہ کہا؟ اس لیے کہا کہ جب اللہ کے محبوب آسمانوں پر تشریف لے جا رہے تھے تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا
عبدہ 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 ورسولہ، یہ کلمہ فرشتوں کا تھا، یہ کلمہ فرشتوں کا تھا کہ اللہ اپنے بندے کس بندے جس کو رسول بھی بنایا، جس کو رسول بھی بنایا، فرشتے کو رسول نہیں کہا، فرشتے کو نبی نہیں کہا، بلکہ اپنے بندے کو کہا محمدن عبدہ ورسولہ، میرا بندہ محمد ہے، اللہ کا بندہ محمد ہے اور اس کا وہ رسول بھی ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے بندے کو کہاں لے گیا؟ آسمانوں سے بھی اوپر، صرف آسمانوں پر ہی نہیں، آسمانوں سے بھی اوپر، اور کس پر لے گیا؟ جنت کے اندر جو سب سے اعلیٰ سواری تھی، جو سب سے تیز سواری تھی، جو آنکھ جھپکتے ہی پہنچ جانے والی تھی، کتنی سپیڈ، ادھر بٹن دباؤ تو بلب آن ہو جاتا ہے، منگلا ڈیم سے بٹن نیچے کیا جائے پورے ملک کی لائٹ سیکنڈوں میں چالو ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی، کتنی تیز ہے۔ برق بجلی کو کہا جاتا ہے، تو اللہ نے ایسی براق بھیجی جو بجلی سے بھی تیز، کتنی تیز ہوگی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا تخت میرے سامنے کون سب سے پہلے لے کر آئے گا، کون جلدی لے کر آئے گا؟ تو کسی نے کہا 5 منٹ، کسی نے 10 منٹ، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک اللہ والا وہاں بیٹھا کہنے لگا اللہ کے نبی آپ آنکھ جھپک کر کھولیں گے نہیں، تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ ہزاروں میل دور بلقیس کا تخت، آنکھ جھپکی تخت سامنے تھا، کتنی تیزی سے وہ آیا ہوگا، پتہ چلا بجلی سے بھی تیز پہنچانے والا کون؟ میرا رب ہے، اور اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ تو رب ہی اعلان کر رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ رب ہر کمزوری سے جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے شروع ہوئے مسجد اقصی تک قرآن بتلا رہا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر قرآن بتلا رہا۔ اگلی بات کون بتائے گا؟ صاحب وحی ہی بتا سکتے ہیں۔ کون بتائے گا؟ جس کے بارے میں رب نے اعلان فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، میرا محبوب زبان سے وہی جملہ نکالتا ہے جو اللہ بھیجتا ہے، جو اللہ عطا کرتا ہے وہی زبان سے جملہ نکالتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے بتلایا کہ مجھے جب میں ام ہانی کے گھر میں محض استراحت کا آرام کرنے کے لیے سو رہا تھا، نہ بوڑھی نیند نہ میٹھی نیند، ابھی جاگو میٹھی، ابھی نیند اور جاگنے کی دونوں کی درمیانی کیفیت، اچھے طریقے سویا نہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مسجد حرام کے اندر ہی آرام کر رہے تھے، بیت اللہ کے پاس ہی کہیں آرام کر رہے تھے۔ وہ جگہ ہم نے دیکھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج سے اٹھایا گیا، لے جایا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دونوں روایتوں کو مان لیا جائے تو دونوں ہی صحیح ہے کہ آپ کو ام ہانی کے گھر سے اٹھایا گیا، پھر مسجد حرام لایا گیا۔ دوسری روایت مسجد حرام ہی سے مسجد اقصی تک کے لیے سفر کی تیاری کروائی گئی، آپ کو یہاں سے اٹھا کر
آبے زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا. آپ آرام کر رہے ہیں تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو کہا کہ جاؤ فوراً. فوراً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل میں سپیڈ کتنی ہے، تیزی کتنی ہے؟ تیزی یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا. جبرائیل کو کہا فوراً جاؤ یوسف کو بچانا ہے. انہوں نے دھکا دیا، جبرائیل پہنچ گئے، حضرت یوسف کو نیچے گرنے نہیں دیا. سپیڈ اتنی ہے، محبوب کا خون زمین پر گرنے لگا طائف کی وادی میں. تو اللہ نے بھیجا فوراً جاؤ، زمین پر خون نہ گرنے دینا. یہ پاکیزہ خون زمین پر گر گیا تو پورے علاقے کی شامت آ جائے گی. جبرائیل پہنچا، خون گرنے سے پہلے خون کو بچایا، محفوظ کیا. سپیڈ جبرائیل کی دیکھو. ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، آگ کے اندر دھکا دیا گیا، پھینکا گیا. رب نے جبرائیل کو کہا جاؤ فوراً جاؤ جبرائیل، فوراً جاؤ، ابراہیم میرا آ رہا ہے، اس کو جا کر بچاؤ. حضرت جبرائیل فوراً پہنچتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کو آرام سے نیچے بٹھا دیتے ہیں، قربان جو سپیڈ پر. اور اللہ نے اس سے بھی تیز سواری تیار کر رکھی تھی جس کو براق کہا جاتا ہے. اس براق پر جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا ارادہ ہے. وہ براق جنت میں تیار کی گئی، روایات کے اندر آتا ہے. اور بھی بہت ساری سواریاں وہاں پر موجود تھی، اور یہ سواری تھوڑی سی کمزور محسوس ہوتی تھی کہ یہ انتظار میں تھی. ان کو بتایا گیا تھا آپ میں سے کسی ایک سواری پر میں اپنے محبوب کو سیر کرواؤں گا، اپنے محبوب کو بٹھاؤں گا. اب دیکھو قرآ ڈالا جائے گا. یہ قرآ کس کے نام نکلتا ہے؟ جس براق کے نام پر وہ قرآ نکلا وہ بڑا عاجز تھا، بڑا ہی عاجز تھا، اللہ کے سامنے بڑا سجدہ کرنے والا تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا. جیسے ہی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس براق کے اوپر مہد استراحت ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، تو وہ بدکنے لگتا ہے. تو جبرائیل اس کی نکیل کو پکڑ کر یوں ہلاتے ہیں اور کیا کر رہا ہے تجھے پتہ نہیں، تیرے اوپر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہونے لگے ہیں. تو براق اپنی زبان سے یوں کہتا ہے کہ آج تو میں فخر نہ کروں تو کل کروں گا، آج میں خوشی نہ مناؤں تو پھر میں کب خوشی مناؤں گا. اس براق کو پکڑا اور ہلایا اور براق فوراً رک گیا ادب کے ساتھ. اب جیسے ہی براق اڑنے لگتا ہے تو زمین نیچے سے پاؤں پکڑ لیتی ہے. زمین براق کے پاؤں پکڑ لیتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو، ہمیں کیوں محروم کر رہے ہو. اللہ نے کہا زمین ٹھہر جا، یہی سے میں آسمان پر نہیں لے کے جاتا، میں پہلے اپنے محبوب کی سیر تیرے اوپر کرواؤں گا، یہاں سے اٹھا کر مسجد اقصی تک لے جا کر یہ تجھے بتلاؤں گا میرے محبوب نے تیری بھی سیر کی ہے اور کائنات کے زمین اور آسمانوں کی بھی سیر کروائی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے کنویں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. آپ کو نیچے لٹایا جاتا ہے، آپ کے سینے کا آپریشن کیا جاتا ہے، شق صدر کیا گیا، آپ کے سینے کو یوں آپریٹ کیا گیا، آپ کے سینے میں سے دل کو نکالا گیا، دل نکال کر پھر اس کو کاٹا گیا، اس میں کٹ لگایا، اس کا آپریٹ کیا، آپریٹ کر کے اس میں سے جو خون کا لوتھڑا تھا اس کو نکالا، آب زمزم کے ساتھ آپ کے دل کو دھویا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے دل کو نکالا گیا اور میں یہ دل نکلتا ہوا بھی دیکھ رہا تھا، دل نکلا، بے ہوش نہیں کیا. فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میرے کان بھی کام کر رہے ہیں، آپس میں جو سرگوشی ہو رہی، آپس میں جو باتیں فرشتے
پیچھے کر رہے ہیں وہ بھی میں سن رہا ہوں، اور میں اپنا دل کٹتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں اور اس کو دھوتا ہوا بھی دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے اندر جو تجلی بھری گئی، جو انوارات بھرے گئے، آپ کے اندر یہ قوت اور طاقت ایمانی ڈالی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جا کر کسی بھی قسم کی وحشت محسوس نہ ہو، تنہائی محسوس نہ ہو، اپنے رب کا دیدار کرنا آسان ہو جائے۔ پتہ چلا کہ اس دنیا کے اندر کوئی رب کا دیدار نہیں کر سکتا۔ رب نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروانے کے لیے اپنے محبوب کے دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی کہ رب کا دیدار آسانی سے کر سکے، کیونکہ نبی تو موسیٰ بھی تھے، وہ بھی اپنے رب سے یوں کہتے رہے، اے اللہ میں بات تو تجھ سے کرتا ہوں لیکن میں دیدار سے محروم ہوں، ذرا تو مجھے اپنا آپ دکھا تو صحیح۔ تو رب نے اعلان فرمایا تھا، قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا تیرے اندر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں کہ تو اپنے رب کا دیدار کر سکے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اس درخت کی طرف دیکھ، میں تھوڑی سی تجلی اس کے اوپر گراتا ہوں، اگر تو نے اس تجلی کو دیکھ لیا، برداشت کر سکا تو پھر میرا دیدار کر سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ نے تھوڑی سی تجلی سوئی کے نکے کے برابر اس پہاڑ کے اوپر گرائی، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے تو آنکھ کھلتی ہے تو پہاڑ کو نظر نہیں آتا، لیکن ایک جملہ نظر آ رہا تھا، اے موسیٰ یتیم کا حق نہیں کھایا کرتے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو رب کے دیدار کی توفیق ہے، صلاحیت ہے، تو وہ آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہی رب کا دیدار کر سکتے ہیں اور کوئی، کیونکہ یہ یتیم ہی نہیں ہے، در یتیم، یتیم در یتیم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میرے دل کو صاف کر کے پھر میرے سینے میں اسی طرح رکھا گیا۔ سائنس والوں نے آج ترقی کی ہے، بائی پاس کام شروع کیا، میرے رب نے تو پہلے سے ہی اس کا وجود، یہ سائنس کہاں سے نکلی؟ ہمارے قرآن ہی سے تو نکلی ہے۔ یہ آج پہنچے ہیں چاند پر، میرے آقا 1450 سال پہلے چاند سے بھی اوپر چلے گئے۔ سائنس ابھی لونڈی ہے، سائنس جو کل کے ایجاد نہیں ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو بغیر کسی معاونت کے، بغیر کسی سیڑھی کے، بغیر کسی طیارے کے اپنے پاس بلایا۔ کیسے بلایا؟ عقل نہیں کام کر رہی، تم اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑاؤ، جہاں پر تمہارے گھوڑے دوڑ 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 کر تھک جائیں گے وہاں رب کی عظمت شروع ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اب یہ سفر 3 مہینے کا ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اگر کرنا چاہیں سواری، اپنی سواری پر، اس وقت گھوڑوں کا، اونٹوں کا دور تھا، اب اونٹنی پر سوار ہیں تو اونٹنی والے 3 مہینے لگاتے تھے وہاں پہنچنے کے، رکتے 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 اسٹے کرتے کرتے وہاں پہنچا کرتے تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دیر میں وہ سفر کیا؟ آنکھ جھپکتے ہی مسجد اقصی پہنچ گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ آپ نکلے یہاں سے مکہ سے، یعنی مسجد حرام سے جب اٹھائے گئے تو پہلا قیام، پہلی بریک لگی مدینہ۔ حضور نے مدینہ نہیں دیکھا ہوا تھا، اس وقت مدینہ نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون سی جگہ؟ فرمایا کہ یہ مدینہ ہے جہاں پر آپ نے ہمیشہ قیام کرنا ہے۔ کھجوروں کے جھنڈ ہیں، باغات ہیں، وہاں پر آپ کی سواری کو روکا گیا، آپ نے وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیے۔ فرمایا گیا کہ یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ آپ کو پھر وہاں سے اٹھایا، چلے کوہ طور پر،
کوہ طور پر جا کر آپ کو 2 نفل پڑھائیں گے. گزر رہے ہیں حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے. اس سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں مدین پہنچے. مدین میں رکی سواری تو 2 رکعت وہاں نفل ادا کیے. پھر وہاں سے اٹھے تو حضرت موسیٰ کی قبر کے قریب سے گزرے تو قبر میں دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے. تو آپ نے پوچھا اے جبرائیل یہ شخص کون ہے جو قبر کے اندر نماز پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے. فرمایا کہ یہ نماز ادا کر رہے ہیں. تو ہم یہاں سے استدلال یوں لیتے ہیں انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے نماز پڑھتے ہیں. مثال یہ ہے انسان کے جسم کے اندر دل ہے. جب دل نکال لیا جائے آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے, کان بھی بند ہو جاتے ہیں, زبان بھی بند ہو جاتی ہے, جسم کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا, کاٹا گیا, انوارات بھرے گئے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں دیکھ بھی رہا تھا, سن بھی رہا تھا, دل کٹتا دکھایا گیا اور پھر میرے سینے کے اندر جب اس کو دوبارہ رکھا گیا آپ نے صحابہ کو قمیض کھول کر دکھایا کہ دیکھو یہ نشانات ٹانکے لگے ہوئے ہیں کہ میرے سینے کو کاٹا گیا. صحابہ نے یہ دیکھا تھا اور یہ پیغمبر کا معجزہ تھا کہ پیغمبر کی ارواح نبیوں کی روحیں تمام کائنات کی روحوں سے اعلیٰ اور افضل ہوا کرتی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح بھی دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. روح نہ ہو تو نہ سن سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. انسان ایک روح کا نام ہے. جب انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو وہ انسان نہیں, وہ ڈھانچہ, وہ مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روح کا تعلق کتنا تھا, اتنا مضبوط تعلق تھا کہ آپ کا دل نکالا گیا لیکن آپ پھر بھی سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, بول رہے ہیں. اسی طریقے پر اگر آج اپنے روزے کے اندر موجود ہیں تو پھر ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہوگا کہ جو شخص بھی روزے پر کھڑا ہو کر درود پڑھتا ہے حضور سنتے ہیں. آپ کی روح آپ کے جسم کے اندر داخل ہے کیونکہ اس روح کو جب لے جایا گیا جنت کے اندر, حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر انسان کی روح کو جو جنتی روح ہوتی ہے جنت میں لے جایا جاتا ہے اور ان کو آج اچھی جگہ پر, اعلیٰ جگہ پر رکھا جاتا ہے. اور پھر جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو جنت میں لے جایا گیا تو حضور کی روح کی شایان شان کو جنت میں جگہ نظر نہ آئی. تو پھر اس روح کو اللہ کے عرش کے پاس لے جایا گیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ شاید میں اس کو یہاں رکھوں, اپنے عرش کے اوپر جگہ دے دوں. پھر جب دیکھا گیا تو اللہ نے خود ہی اعلان فرمایا کہ یہ عرش بھی میرے محبوب کی شایان شان نہیں, آپ کی روح اس عرش سے بھی اعلیٰ ہے. تو آپ کو دوبارہ آپ کے جسم اطہر کے اندر داخل کر دیا گیا. فرمایا کہ آپ کا جسم اس کائنات کی ہر چیز سے اعلیٰ اور ارفع ہے اور اس روح کی شان بھی یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر داخل کر دیا. یہ آپ کی عظمت اور شان ہے. تو بہرحال آپ کو پھر وہاں سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ کی طرف لے جایا جاتا ہے. اب قدم قدم پر جو سٹے ہو رہے ہیں اور ہر جگہ پر آپ کو 2 نفل پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اس پر ایک بات اور بھی بتا دوں, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر جو نور ڈالا گیا یہ نور کوئی عام نہیں تھا, یہ خصوصی نور تھا. جس نور کے ذریعے سے میرا محبوب, اللہ کا محبوب سن بھی سکتے ہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں. تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے نماز پڑھا رہے ہیں, نماز کے اندر کسی شخص نے پیچھے سے غلطی کی, نماز میں کوئی غلطی کی تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد اس کو بلایا
کہ آپ نے یہ فلاں غلطی کی ہے، میرے پیچھے کھڑے ہو کر آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو عارض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو نماز پڑھا رہے تھے، آپ کا چہرہ تو قبلے کی طرف تھا، پیچھے میں آپ کے پیچھے کھڑا تھا، پیچھے تو نظر ہی نہیں آتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، پیغمبر کو اور عام انسان کو تو نے ایک جیسا سمجھ لیا، میں محمد تو وہ ہوئی ایک ہی وقت میں آگے بھی دیکھ سکتا ہوں، پیچھے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ یہ اللہ نے مجھے معجزہ عطا فرمایا ہے، میں پیچھے والوں کی نقل و حرکت دیکھتا ہوں، اگلے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ پیغمبر کا تفرد تھا، پیغمبر ایک ہی وقت میں دو جگہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو جب میرے آقا معراج پر جنت میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں جنت میں پاؤں کے چلنے کی آواز سنائی دینا شروع ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہاں پاؤں کے چلنے کی آواز کیسے، جبکہ یہاں یہ پہلا وہ میں شخص ہوں جو میں جنت میں آیا ہوں، زمین سے اٹھا کر جنت مجھے دکھائی جا رہی ہے، اس سے پہلے تو کوئی یہاں جنت میں آیا نہیں، لیکن یہاں پاؤں کے چلنے کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل فرمانے لگے، اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، قربان جاؤں آپ کے امتیوں پر تو کیا، آپ کے بلال پر میں قربان جاؤں، بلال رات کو اٹھا ہے، وضو کر کے نماز تہجد پڑھنے لگا ہے، اور نماز تہجد پڑھنے کے لیے جب وضو کر کے وہ اپنی جگہ پر مصلی پر آ رہا تھا، اس کے پاؤں کے چلنے کی آواز رب آپ کو سنا رہا ہے۔ چلتا زمین پر ہے، پاؤں کی آواز جنت میں کون سن رہا؟ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے آپ کے بلال کی آواز کہاں سنا دی؟ لاکھوں میل دور۔ اللہ آواز سنانے پر قادر ہے، اس لیے تو اس نے پہلا جملہ یہ کہا، سبحان، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اعلان ہوا پوری دنیا میں، وہ لوگوں، آج میں اپنے محبوب کے سارے غم صاف کرنے کے لیے سیر کروانا چاہتا ہوں۔ اب ہر شخص کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی، یہ خواہش پیدا ہوئی، جیسے کہ آج اعلان ہو جائے کہ ہمارے شہر میں ملک کا صدر آئے گا، ملک کا وزیر اعظم آئے گا، اس کے لیے گلیاں اور بازار اور ہر چیز کو صاف کیا جاتا ہے، پورا آپریشن کیا جاتا ہے، پوری سیکورٹی لگائی جاتی ہے، پروٹوکول کی ٹیم علیحدہ ہوتی ہے، ہر چیز کا انتظام کیا جاتا ہے، اس کو دیکھنے والے بھی جگہ جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، جو وہاں پہنچ نہیں سکتے جدید آلات کی وجہ سے اپنے کیمروں میں، اپنے ٹی ویوں پر، اپنی LCDوں پر دیکھتے ہیں کہ فلاں وزیر اعظم فلاں ملک کا صدر فلاں جگہ پر پہنچا، اس کی ایک ایک نقل و حرکت کو محفوظ کر کے دنیا کو لائیو دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور آج کائنات کا دلہا، آج وجہ کائنات، اللہ کا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رجب کے مہینے میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اب دنیا کو اعلان ہوا کہ میں اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہا ہوں، اب ہر چیز آپ کو دیکھنے کے لیے کھڑی ہے کہ اللہ کا محبوب اب یہاں سے گزرے گا۔ ہمارے دیکھنے کی طاقت تو تھی نہیں، LCDوں کا نظام تو تھا نہیں، ہم دیکھیں کیسے، پہنچے کہیں کیسے؟ میرے رب نے آسمان کو بھی روک دیا، زمین کو بھی روک دیا، ستاروں اور سورج کو بھی روک دیا، زمین کے ذرے ذرے کو روک دیا، ہواؤں اور فضاؤں کو روک دیا، کائنات کے پوری مشینری کو اللہ نے روک دیا اور روک کر کہا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں میرا محبوب کیسا۔ اب ہر چیز دیکھ رہی ہے، اللہ کے فرشتے محبوب کے پروٹوکول کے لیے آگے آگے، دائیں بائیں، پیچھے آگے چل رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جیسے ہی مسجد اقصی پہنچتے ہیں، مسجد اقصی پہنچتے ہیں، صفیں پہلے سے لگ چکی تھی۔ کن لوگوں کی؟ عام لوگوں کی نہیں، عام لوگوں کی صفیں نہیں تھی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی وہاں موجود تھے علیہم الصلاۃ والتسلیم، سارے نبی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت جبرائیل نے آذان پڑھی، کس نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آذان پڑھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے مصلی پر کھڑا کیا کہ امام آج ہیں۔ دنیا کو بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج سارے نبیوں کا امام کا تاج، امامت کا تاج آج کے سر پر رکھ دیا، ایک نبی پیچھے نہیں رہا۔ آپ نے نماز پڑھائی، آپ کی سواری براق، باہر ایک پتھر تھا، اس پتھر کے اندر جبرائیل نے انگلی مار کر سوراخ کیا یا پر مار کر سوراخ کیا، اور آپ کی سواری کو وہاں پر باندھا گیا۔ یہ معراج کی رات کے بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جنہوں نے ہمارا عقیدہ درست کیا۔ سواری باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی کہیں جاؤ تو اپنی گاڑی کو لاک کر کے جاؤ، پھر اللہ پر توکل کرو۔ ہر جگہ پر لکھا ہوا ہے نا، ادارے والوں نے اپنا سائڈ لاک وائر لاک لگائیں، کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں براق کو، براق تجھے باندھنا میرا فرض بنتا، پھر توکل رب پر۔ ان سے بڑا توکل کس کا تھا؟ حضور اور جبرائیل سے بڑھ کر کوئی توکل ہے کسی کا؟ سواری کو باندھا گیا، بتایا کہ جب بھی تم کہیں پر جاؤ تو سواری کو لاک کرو، چور کو موقع ہی نہ دو چوری کرنے کا، سواری کو بھاگنے کا موقع ہی نہ دو، سواری کو لاک کر کے اندر جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں سے اٹھتے ہیں، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتوں آسمانوں پر، پھر دوبارہ کچھ انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں ہر آسمان پر، سب سے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے دیکھا جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی، جو اوپر والا بیت اللہ ہے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اسی طرح ایک بیت اللہ ہے جو زمین پر، جس پر انسان طواف کرتے ہیں، اسی بیت اللہ کے عین اوپر بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں۔ وہ فرشتے کتنے ہیں؟ روایت کے اندر آتا ہے جو فرشتہ اس کا ایک دفعہ طواف کر لے، پوری زندگی قیامت تک اس کی باری، روزانہ طواف ہو رہا ہے، مسلسل ہو رہا ہے۔ ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے، پوچھا یہ کون ہے بزرگ سفید داڑھی والے؟ جبرائیل فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، آپ کے ادھر بھی بچے ہیں، ادھر بھی بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے بچے؟ فرمایا کہ جن لوگوں کے بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، میرا رب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، ان کا دل لگا کر رکھتے ہیں، یہ جنت میں ہوتے ہیں، چاہے وہ کافر کے بچے ہوں چاہے مسلمان کے بچے ہوں۔ کافر کا بچہ بھی اسلام پر ہی مرتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، تو ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ سے ملاقات، اللہ کے پاس سدرۃ المنتہا پر جا کر حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک، اس سے آگے میری طرف سے جواب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل مسجد حرام سے تو میرا ساتھ شروع ہوا، مجھے گائیڈ کرتا رہا آج یہاں تک، اس سے آگے مجھے بلایا گیا ہے، آگے جانا ہے، میں آگے میرے ساتھ کون ہے؟ فرمایا مجھے اجازت یہ تھی، حکم یہ تھا کہ سدرۃ المنتہا تک آپ نے لانا ہے، یہ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے، اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نوری ہے، تو نوری ہے، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، تو فرشتہ ہے، میں انسان ہوں تو فرشتہ ہے۔ اللہ کے اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ نوری یہاں سے آگے جائے تو جل جائے، بشر کا اس سے مقام اعلیٰ ہے، بشر کا اس سے مقام اعلیٰ ہے،
کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا تو آپ کو نوری پوشاک پہنایا گیا. اب یہاں سے مسجد اقصی تک تو بشر تھے، اس سے آگے نور بن گئے. تو ان کا جواب شریعت یوں بتاتی ہے یہ معراج فرشتوں کو نہیں ہوا کرتا، معراج انسانوں کو ہوا کرتا. جبرائیل کتنی دفعہ اوپر سے آئے، نیچے سے اوپر گئے، کسی نے یہ نہیں کہا جبرائیل معراج کر کے آیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زندگی میں 23,000 مرتبہ جبرائیل آیا. کتنی دفعہ؟ 23,000 مرتبہ جبرائیل آیا وحی لے کر. کسی نے نہیں کہا کہ جبرائیل معراج سے آیا یا معراج پر گیا. معراج آج کی جا رہی ہے، کروائی جا رہی ہے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے. تو اللہ کے محبوب نے کہا جبرائیل میں آگے کیسے جاؤں؟ جبرائیل نے کہا جس نے بلایا وہ خود لے جائے گا. مجھے یہاں تک ہی آرڈر تھا، آگے جاؤں گا جل جاؤں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش آج میرے ساتھ ابو بکر ہوتا، جل تو جاتا، ساتھ نہ چھوڑتا. نہیں سمجھے؟ جس کو سمجھ آئیے کہیں سبحان اللہ. ابو بکر میرے ساتھ ہوتا، جل تو جاتا لیکن ساتھ نہ چھوڑتا. اے جبرائیل تیری کیا وفا ہے، تو نے یہیں پر ساتھ چھوڑ دیا. کہا میں اس سے آگے جانے کا مجاز نہیں، سدرۃ المنتہا کے آگے لمبا سفر، آگے نہیں جا سکتا. میرا آخری قیام گاہ سٹے یہی ہے، اس سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا. رب سے ملاقات ہوئی. آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے. میرے رب نے ایک شخص ایسا وہاں پر آپ کے راستے میں کھڑا کیا جو بول رہا تھا اور اس کے بولنے کی آواز جناب ابو بکر صدیق کی آواز جیسی تھی. اللہ کے محبوب کو یوں محسوس ہوا جیسے ابو بکر میرے ساتھ ہے. وہاں پر وحشت نہیں محسوس ہوئی. اکیلے گئے، رب سے ملاقات ہوئی، تحفے پیش کیے. بات وقت ختم ہو گیا. کیا خیال ہے آگے چلے؟ اگلے جمعے چلے. ملاقات ہوئی، تحفے پیش کیے. کیا لے کے آئے ہو؟ التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. جانی عبادت رب تیرے لیے، مالی عبادت تیرے لیے، قولی عبادت تیرے لیے. 3 تحفے لے کر آیا ہوں. اللہ نے فرمایا 3 تحفے تو لے کر آیا ہے، 3 تحفے میں بھی دیتا ہوں. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر رحمت ہو، آپ پر برکت ہو، آپ پر سلامتی ہو. 3 تحفوں کے بدلے 3 تحفے. فرمایا کہ یہ ساری عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ بولو بولو. اللہ کے لیے ہوتی ہے. نماز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جانی عبادت کس کے لیے؟ اپنے آپ کو قتل کس لیے کروایا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے. جان اللہ کی ہے، اللہ کے لیے مرنا چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں مرنا چاہیے. ہاں عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے. نماز دکھلاوے کی نہیں، نماز دکھلاوے کی رب کو منظور نہیں. صدقہ دکھلاوے کا رب کو منظور نہیں. زکوٰۃ دکھلاوے کے لیے رب کو منظور نہیں. جانی بھی عبادت رب کے لیے، مالی عبادت بھی رب کے لیے، اور پھر زبانی عبادت بھی کس کے لیے؟ رب کے لیے. تو پھر جب تینوں چیزیں رب کے لیے تم پیش کرو گے تو رب کی طرف سے اعلان ہوگا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تم نے عبادت میرے لیے کی، صدقہ مجھے دیا، میرے راستے میں خرچ کیا. لو پھر میری طرف سے بھی اعلان ہے کہ جو سلامتی میں نے معراج کی رات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی تھی، جو برکتیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی تھی، جو رحمتیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی تھی، وہ ابو بکر سے شروع ہوئی قیامت کی صبح تک جتنے بھی میرے امتی پیدا ہوں گے رحمت اور برکت اور سلامتی ان سب کے لیے. باقر دعوانا الحمدللہ. یہیں سے آگے چلے گئے.